دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله آپ سب کو درود پڑھنا چاہیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں ایک جلوہ نے موسیٰ کو بے خود کیا لامکان پہ بھی تو ڈگمگایا نہیں رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں ان سے معراج کی شب خدا نے کہا تو ہے میرا نبی میں ہوں تیرا خدا میرے نزدیک آ میرے نزدیک آ دیکھ تجھ سے تو خود کو چھپایا نہیں رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں علماء کرام اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے محبوب محمد پاک سرکار نے مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک
الذی بارکنا حولہ، او مسجد اقصی جدے چاروں طرف اللہ برکتاں رکھے. مسجداں دے اندر بھی برکتاں ہوندیاں نے، اے او مسجد ہے جن دے اندر بھی برکت ہے، باہر بھی برکت ہے. اور مفسرین کہندے نے اس دی وجہ اے وے برکت دی کہ اس مسجد اقصی دے باہر اللہ دے نبیاں دیاں محبوباں دیاں قبراں نے. جتھے رب دیاں محبوباں دیاں قبراں ہون او تھاواں برکت والیاں ہو جاندیاں. جدو میرے والد صاحب دی مزار بنی ہے نا جی اتھے جتھے ہن ہے، تو اسی چھوٹے چھوٹے سا 8 سال میری عمر سی جدو والد صاحب دی بارش ہوئی، قبر جڑی ہے اودے وچ پانی داخل ہوا. تو بندے کہن لگے کہ جی ایک قبر جڑی ہے سببوں اتھوں ڈھہ گئی ہے، انہاں نو شاہ صاحب نو باہر دفن کریے رونق بنسی. تو میری والدہ صاحبہ فرمایا کہ نہیں اتھے ہی ران دو. تو قبر شریف کھولی گئی، صندوق نواں بنایا گیا، بزرگاں نو اتھوں نکال کے دوسرے صندوق وچ منتقل کیتا. اور 4 سال بعد بھی انہاں دا وجود بالکل ٹھیک ٹھاک سی. ہاں جی، انہاں دے مرید بھی سارے موجود سن، میں بھی موجود سن، سارے بزرگ. تو دوبارہ منتقل کیتا گیا. دسنا کی ہے وہ اے کہ لوگ آندے سن باہر لے جاؤ، میلہ لگ سی تے رونق لگ سی. لیکن اللہ والیاں دا کمال ہے کہ جتھے انہاں دی مزار آئی انہاں اتھے ہی رونق بنا لی. اللہ والیاں نو تھاواں نہیں آباد کر دیاں، اللہ والے تھاواں نو آباد کر دے. الذی بارکنا حولہ، جتھے رب دیاں محبوباں دا وجود اقدس دفن ہو جائے اللہ انہاں تھاواں بابرکت فرما دے. آپ سارے بھائیاں دی توجہ درکار ہے میری. الذی بارکنا حولہ، کہ اللہ نے انہاں دے چاروں طرف برکات رکھ دی. ہوئے ہوئے لنریہ من آیاتنا، تاکہ محبوب نو کچھ اپنیاں نشانیاں دکھائیے. معراج وچ وکھرا کی چیز ہے کہ اگے اللہ اپنیاں نشانیاں دسیاں آئیاں، معراج نو دکھائیاں نے. سن کے مننا ہو رہے، ویکھ کے مننا. اج کل تے میں آنا سن کے مننا ہی نہیں چاہیے. جیڑی سوشل میڈیا دی حالت ہوئی پئی ہے، میں خود حیران ہو جانا بھائی میں اپنیاں انہاں گلاں دا نہیں پتہ ہوندا جڑیاں بندے میں دسدے. میں اس اتوار تے بھی دسیا ہے، میں نے ایک بندے سینڈ کیتی ہے پوسٹ، اون دے اوتے میرا نام لکھیا ہے، میری تصویر لگی ہے، تھلے فون نمبر انج ہور نے کہ بھئی اے پیر صاحب جڑے نے انہاں دی طرفوں اشتہار ہے، اسی دم کرنے ہاں کالے چٹے رتے ساوے سارے علماں دے، جادو کر بھی دینے ہاں جادو لا بھی دینے ہاں. مڑ وچ بی بی ایک آئی ہے، وہ سا کہا میں بھی انہاں کولوں کالے علم دا کرایا تے میں ول ہو گئی. اچھا تو یقین فرماؤ میں آپ حیران ہاں بھائی مینوں جو نہیں پتہ ہے نہ کماں دا جڑے بنا کے چاڑی ودے. ہن انہاں کئیاں پھسانا ہے، تو کئیاں انہاں پیسے دینے نے تے اپنا کرنا ہی نے تے انہاں آکھنا بشاہ نہ اسی تے پیسے دیتے. تو یہ سوشل میڈیا شیطان میڈیا ہے، ان دی کسے گل تے یقین نہ کرو. بالکل یہ فیک ہے، بالکل خراب چیز. تو کسی قسم دی خبر بھی تو ان کسی بندے دے متعلق بھی فیس بک تے ملے یا سوشل میڈیا تے، تو جنہ چر ان کی تصدیق نہ ہوئے ان یقین مت کرو.
بالکل فراڈ جھوٹ دو نمبر ساری لیس الخبر کالعیان کدی بھی سنی سنائی گل ویکھن دی طرح نہیں ہوتی اللہ فرمایا سونیا تسی عرشاں تے آپ آؤ آپ میریاں نشانیاں ویکھو جنت نو بھی ویکھو دوزخ نو بھی ویکھو اور چیزاں بھی ویکھو ویکھ کے دسو کہ ہے جنت بھی ہے جے تے دوزخ بھی ہے جے تے رب بھی ہے جے عزیزان من اللہ فرمانے لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ادھی رات اگی رات پچھے وے اللہ اپنے محبوب کو جبریل نو گھلے آئے جا جبریلہ میرے محبوب نو کہے کہ ہن ساری خدائی سو گئی ہے تو عرش تے آ جا چپ کر کے امت دے گناہ دے دفتر دے دستخط کروا جا چپ کر کے امت دے گناہ دے دفتر دے دستخط کروا جا چپ کر کے میرے آقا کریم سرکار مسجد اقصی چو براق تے سوار ہوئے مسجد حرام چو پھر مسجد اقصی پھر مسجد اقصی تو سوار ہوئے تے آسمانہ دی سیر کر دے ہویا بیت المعمور تے آئے جڑا فرشتیاں دا قبلہ ہے وہ تے فرشتیاں نو نماز پڑھائی پھر سرکار اس تو اگے میرے آقا مدنی سرکار سدرۃ المنتہا تے آئے سدرہ بیری دا ایک درخت ہے جیڑا ایک علامت دے طور تے رب نے اس جگہ تے اگایا ہے کہ اس تو اگے مخلوق دا داخلہ من ہے نو گو ایریا ہے این سمجھ اے ریڈ لائن ہے انہوں کوئی عبور نہیں کر سکتا اس تو اگے نہیں جا سکتے حضرت جبریل امین جڑے پورے سفر میں حضور دے نال ہے تے اللہ دی لا تعداد ساڈے علم دے مطابق جو فرشتیاں دی مخلوق ہے انہاں سارے دے سردار نے جناب جبریل تے جدوں سرکار اس جگہ تے پہنچے میرے آقا تے جبریل تو جبریل اس جگہ تے براق نو روکیا تے عرض کیتی یا رسول اللہ سونے جڑا ہون مقام آئے اتھے میری حد آ گئی ہے میں اس تو اگے نہیں جا سکتا ہون سونے میری حد ہو گئی اس تو اگے میں جاواں تے میرے پر سڑ دے فروغ تجلا بسوزت پرم اگر یکسر موے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم حضور فرمانے نے جبریل ویسے اس روایت ضعف ہے مگر روایت ہے اور ماننے دے کوئی کبات ہے نہیں عقیدے نو اتنا کوئی ڈیمیج ہوتا نہیں تو اس واسطے میں بیان کرتا سرکار فرمانے نے جبریل ایک وقت سی میرے دادے ابراہیم نو آگے پایا جا رہا سی تو اس ویلے جا کے میرے دادے نو آگے سی اے پیارے ابراہیم اللہ کوڑ کوئی پیغام بھیجنا ہوئے تے دسو میں اتھے جا سکنا جتے اور کوئی نہیں جا سکنا جبریل کی تھی سرکار میں آکھیا سی حضور فرمایا جبریل کوئی اللہ کو پیغام گھلنائی تے بول میں اتھے جا سکنا جتے تو بھی نہیں جا سکنا
اتھے اقلاں والے ہار گئے تسی لنگ عرشاں تو پار گئے جبریل بھی نہ آئے دس سکیا کتھوں تیک رسائی تیری اللہ اکبر جبریل آئے عالم آئے حافظ آئے استاد آئے فرشتے آئے انہوں نے پتا کیڑے ویلے تے کیڑی گل منگنی ہوندی یہ بھی بعد اوقات بندیاں نے خبر نہیں ہوندی یہ بھی علم ہوندا ہے شعور ہوندا ہے کہ کیڑے ویلے کی شے بابیاں تو منگنی ہے ایک بزرگ سن انہاں دا ایک مرید سی اس انہاں دی بڑا چر نوکری دیتی تے ایک دن پیراں فرمایا مانگا کی منگنا اس نے کہا فلانی جگہ تے میری شادی ہو جائے انہوں نے کہا بھئی شادی تیری ہو جاسی پر ساڑھے گھروں نکل شادی تیری ہو جائے گی پر اتھو نکل جا انہوں نے مریدہ کہا بھئی سرکار نوکری بڑی دیتی اس تے شادی آکھ بیٹھا ہے تے کٹ دے کیوں انہوں نے کہا کٹ دے اس تو نہیں منگیا کیس کٹ دے اس تو اجے اتنا چر ساڑھے کوڑ رہے کہ ان دے اندر وہ بی بی نہیں نکلی پتر گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں بھائی نا چر درویشاں کھول رہے ہیں اجے تیرے اندر عورت ہی وستی ہے ظالمہ چھٹی کر جا ناراضگی یہ نہیں میں منگیا کہ اس ناراضگی یہ بھئی اجے اپنے شیخ نال عورت بڑی پیاری لگ رہی جب تو مان لیا جائے تو مڑ سارے تو زیادہ محبوب شیخ ہوتا ہے فجل صاحب مڑ بیویاں عورتاں ہیں نہ دا پیار پیچھے ہوتا ہے تے اپنے مرشد دا پیار اگے ہو جاتا ہے بھائیا ایک اللہ ہر کوئی نہیں جاندا ایک اللہ سمجھنی آن تے ابو بکر صدیق دی سیرت سنیا کرو یا پڑھیا کرو کیونکہ وہ مرید آئے پہلے انہاں دنیا اندر سے آئے پہلے مرید نے بھئی مرشد نو منن دا وانڈ تے طریقہ کی ہون آج کل نا مرید ساڑھے پیر بھی وہ جائی خیر جی ہو جائے مرید نے وہ جائی پیر بھی نہیں جدو سرکار ہجرت کیتی ہے نا اس رات 40,000 درہم ابو بکر صدیق نے سرکار دی خدمت ہدیہ پیش کیتا ہے سفر ہے میرے کو ہدیہ قبول کر اس ویلے ایک بکری 1 درہم دی ہوندی ہون ایک بکری 50,000 دی ہوندی اس ویلے 1 درہم دی ہوندی تے 40,000 دی تے دا مطلب ہے 40,000 بکری دیتی ہے تو اگر 40,000 نو 50,000 نال ضرب دے گی بھائی صاحب ارباں روپیے کروڑاں بن دے اے ایک دن دیتا ہے تو جدو سائیاں قبول کر لیا تو مڑ خوشی اشتے نظرانے جب اپنی بیٹی دا رشتہ دیتا ہے ام عائشہ پاک مرید ہو ہے ان کیڑی پیری مرید دی ہے جنی ہے شکر ہے آج کل انہی بھی بڑی جمعہ دا ماحول ہے چائنا دا مال عام ہے چائنا دے پیر نے چائنا دے مرید نے ان پیر ہو نے جڑے کیل کٹ دے سوشل میڈیا سنتے ہیں فلانا پیر جی کیل کٹ دیتا تو کیسی پیری مریدی ہوگی پیر وہ ہے جڑا بندیاں دو لوہا کٹے تو کیسی شبدہ بازی اور کیسے فراڈ چل گئے دنیا اوے بھائیا پیر دا کام میں دل دی تار نو رب نال جوڑنا خدا را پاکستانی قوم بڑی عجیب ہے یہ سکوٹر دا رکشہ بڑھے دے کیوں انہاں ہر شے تو عجیب کام لینا ہوتا میں سکوٹر پیچھے ریڑا بھی نہ ویکھیا جو ہے حالانکہ وہ اس واسطے بنیا نہ وہ ایویں انہاں عادت ہے یہ آندن پیر تو بھی اسی سارے کام لینا شادی نہ ہوندی ہوئے تو پیر کرائے شادی ہو پوے بال نہ ہوندے ہون تو پیر دعا دے وے بال اگو روے تو مڑ پیر دعا دے وے مڑ وہ بال پڑے نہ تو مڑ کھنڈ دم کرے
مڑ وہ بال اگو نوکری تے نہ لگے مڑ پی ایڈی لمبی سے پہ پیر ٹکرے میں. حالانکہ پیر دا کام کی سی کہ دل وچ دنیا کٹ کے تے اللہ تعالیٰ دی یاد دا بوٹا لا. اعلی حضرت فرماندے نے پیر کول جاؤ تے آکھیا کرو کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. باؤ فرماندے نے مرشدیو سہیڑیے باؤ جڑا دو جگ خوشی بکھاوے ہو پیڑا غم ٹکڑے دا بیٹے مڑ رب دا راہ سمجھاوے ہو. پہلا غم ٹکڑے دا بیٹے یعنی دل چوئے روٹی پانی والا لنگر پانی والا غم ہی کٹ چھڑے بے فکریاں کرے. مرشد دا کام میں وہ بندے بے فکر کرے آزاد کر دے کہ انہوں پرواہ ہی مرید نو نہ ہوئے با دنیا تے دنیا داری جو ہو گیا بس ٹھیک ہے ہوندہ رہے گا. جدو تو ٹینشن فری ہونا ہوئے پھر بیعت کرو. چلا بھئی بڑیاں ٹینشن لے لیں انہوں ذرا ٹینشن فری ہو. کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیئے. خیر بات موضوع دور جا رہی ہے تو میں اپنی گل مکانی بھی ہے تھوڑی جی اپنے موضوع دی طرف آئی. جبریل سیانے ہیں انہوں نے پتا کیڑی شے منگنی. انہوں نے کیتی سونے ایک دعا میں بھی منگوانی یہ آج رحمت چاہ ہی گئے ہونے تو ایک دعا منگوا دے. سرکار فرمایا جبریل کی منوانے عدقت نے سونے اللہ کڑوں منظوری لے دیو. جدو آپ دی امت پل سرات گزرے تسی کوڑ کھلوو میں پل تے پر وچھاواں تیری امت نو سونے پار پڑاواں. یہ ڈیوٹی میں لوا دیو بس اور میں کچھ نہیں مگتا ہے ڈیوٹی لوا دیو تو میں پر وچھاواں تو امت تواڈی نو پار پڑاواں. ویسے یار ساڈیاں پیراں ہیٹھ جبریل دے پار ہون تے سواد نہیں وجہ حضور نے وجہ حضور نے. اللہ دے نبی فرمایا جبریل تیری خواہش پوری ہوئے گی. ہن حدیث پاک چاہندا ہے جدو حشر دا میدان ہوئے گا حضور پل دے کول کھلے ہون گے جبریل دے پر وچے ہون گے حضور دے ہاتھ اٹھے ہون گے. بریلی والے آمد رضا فرما دیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمدی کہ ہے رب سلم. یا اللہ میری امت کو سلامتی نال گزار. تو جبریل دے پران تو اسی لنگ کے جنت ہے. تو جبریل آکھیا جی میں دیتے راضیاں. حضور اس تو اگے چلے تے براق بھی پیچھے رہ گیا. پھر ایک اگے سواری آئی او دا نام سی رف رف. او دے اتے حضور بیٹھے او کلیم دی طرح سے. حضور او دے تے جلوہ گر ہوئے تو میری سرکار جدو سفر تے کر دیا ہویا اس مقام تے گئے جتھے اللہ دارش اعلیٰ حضرت فرمانے زہیں عزتو اعتلائے محمدی
یہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور گئے جوڑے اتارن لگے اللہ فرمایا سونیا جوڑے نہ اتار میرے نبی عرض کی یا اللہ جدو حضرت موسیٰ طور پہاڑ تے گئے سن تیرا فرمان ہویا سی فَخْلَانَ عَلَيْكَ فَإِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ فَإِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ سونیا جوڑے لا دیو تسی ایک پاک وادی چاہے حضرت موسیٰ نے حکم ہویا کہ جوڑے اتار کتھے تور تے کتھے اللہ دارش میں نو حکم ہو رہا ہے سن جوڑے آیا حکم آیا محبوبہ موسیٰ پاک نو آکھیا گیا سی جوڑے اتار تاکہ تور پہاڑ دی برکت موسیٰ نو حاصل ہوئے تو انو فرمایا جا رہا ہے سن جوڑے آیا تاکہ جوڑیاں دی برکت عرش نو حاصل ہوئے عرش تو بھی اگاں پھر اسی گئے اور 70,000 حجاب طے فرمائے حجاب مطلب پردہ 70,000 پردے سن تو ہر پردے دے وچوں 70,000 سال دی مسافت سی 70,000 سال لگنا تے ایک پردے تو دوجے پردے تے جویندہ تو اگو اونا دے درمیان 70,000 سال دی راہ دے درمیان 70,000 پردے آئے اتنا سفر طے کی پھر سرکار فرما دے لے پھر وہ جگہ آئی جتھے مکان مک گیا لا مکان شروع ہو گیا اللہ حضرت فرما دے نے وہی لا مکان کہ مکین ہوئے وہی لا مکان کہ مکین ہوئے سر عرش تک نشین ہوئے وہ خدا ہے یہ نبی ہے جسے کہ ہے یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں وہی لا مکان کے مکین حضور فرماتے جدو میں لا مکان تے گیا جتھے مکان ہی کوئی نہیں سی کوئی بندہ بشر شعوری اتھے وقت بھی کوئی حضور فرمانے میں نو تنہائی محسوس ہوئی میں نو تنہائی محسوس ہوئی آواز قدرت آئی ہے کف یا محمد ذرا رکیے ذرا ٹھہریے کف یا محمد ربک یصلی سونیا ذرا رک جا تیرا رب تیرے تے درود پڑھنا پیا ہے ان ربک یصلی آپ فرماتے ہیں جدو اللہ میرے نال ہم کلام ہویا تو پھر میرے اندر سکون آ گیا وہ تنہائی دی وحشت دور ہو گئی فرما دے ہن میں سوچیا میں اگاں کدے جانا ہے فرما دے پھر اللہ پاک دی آواز آئی ادنو یا محمد ادنو یا احمد
اذن یا خیر البریہ ادنو یا احمد، اے احمد قریب آئیے، ادنو یا محمد، اے محمد قریب آئیے، ادنو یا خیر البریہ، اے مخلوق کے سردار ذرا قریب آئیے۔ حضور فرمانے نے میں قریب ہویا، یا اللہ تو اپنے نبی دے قریب ہویا ہے، نبی تیرے قریب ہویا ہے، کیویں ہویا؟ فرمایا سمتنا، پہلا نبی میرے قریب ہویا ہے جنہ نبی دی شان سی، فتح اللہ مڑ اللہ نبی دے قریب ہویا ہے جتنا اللہ دی شان سی۔ جدو تھوڑا جا قرب ہو گیا، قریب ہو گئے، قرب ہو گیا، یا اللہ کنا قریب ہوئے ہو؟ فرمایا فکان قاب قوسین، جنہاں ریاضی پڑھی انہوں نے پتا ہونا ہے قوسین کنو سکتے کمان، چلو اینج کرنا میں اینج کمان ہوندی، جدو یار نو جفا پانا ہوئے اینج نہیں کری، بغل گیر ہونا میں اینج کری ڈالا، تے پھر یار بھی اینج کرے تھے، ایدو میں بھی اینج کران، تے پھر اینج ہاتھ نال ہاتھ ملن، تے پھر ہو گیا فکان قاب قوسین، گویا کہ جتنا دو کمانہ دے سرے قریب ہو۔ یا اللہ انی بس سے فرمایا نہیں، فکان قاب قوسین او ادنا، پھر اس تو بھی زیادہ قریب ہویا، اور قریب ہویا۔ اس قربت دی ایک جھلک ایک حدیث پاک کی چمل دی، میں حدیث پاک پڑھنا آپ حضرات سماعت کرا، کتنے قریب ہوئے، مطلب کتنے قریب ہوئے یہ آپ اندازہ انج لگاؤ، جدو بندہ ملتا ہے نا کسی ہاتھ پیچھو کانڈ تے رکھی اینج کر کے وہ ہاتھ پیچھو کانڈ تے رکھی دا ہے، دو میں کانڈ تے ہاتھ رکھ دیں تو پھر سینے نال سینہ لگتا ہے، اینج ہی ہوتا ہے نا پاک، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ ہن حضور سرکار فرماتے رأیت ربی، مشکات میں حدیث ہے، رأیت ربی عز و جل فی احسن صورہ، میں اپنے رب نو بڑی سونی صورت جو ویکھے آئے، فوضع کفہ بین کتفیہ، اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے دعا موڑیاں دے درمیان رکھے آئے، فوجدت بردها بین صدیہ، ہاتھ موڑیاں دے درمیان ٹھنڈ سیلے وچ پئیے، بس کوئی اشارے نال ہی سمجھنا ہوتا ہے، پھر کوئی شریعت نو مروزے خاطر رکھ کے گل کرنی ہوندی نا، اللہ دا وجود تے کوئی نہیں، عقیدے دے اعتبار نال اللہ دا وجود نہیں ہے، علم کلام دے اعتبار نال اللہ دا وجود ثابت نہیں ہے، اللہ دا وجود مننا جائز نہیں، اللہ جسم رکھدا ہے کفر ہے، اللہ دا جسم مننا کفر ہے، جڑا بندہ مننے کہ اللہ دا وجود ہے، اگر اللہ دا وجود ہے تو پھر وجود مخلوق ہے، تو اللہ مخلوق ہے نا، اور اگر اللہ دا وجود ہے تو وجود محدود ہے، اور اللہ محدود ہے نہیں، جڑا محدود ہو وہ اللہ نہیں، اللہ ہے تو لا محدود ہے، اگر وجود ہے تو پھر کسے مکان تے، اگر کسے مکان تے تو پھر بھی کفر ہے، کیونکہ اللہ لا مکان ہے۔ اپنا مسئلہ سمجھایا؟ اس واسطے اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے کہ اللہ دا وجود نہیں ہے، اللہ لا موجود ہے مگر ہر تھان تے موجود ہے۔ آپ نے سمجھ آ گئی؟ ہوا نظر نہیں ہوتی مگر ہر جگہ تے موجود ہے، آکسیجن نظر نہیں ہوتی مگر ہر جگہ تے موجود ہے۔ یہ چیزاں سان دس دیاں کہ کچھ چیزاں ایسی ہیں جنہاں اسی انہاں دا احاطہ نہیں کر سکتے مگر وہ
مگر ایسا ہے کہ اسی جدو آنے نا کہ اللہ دا ہاتھ وہ تو مراد ہوتا ہے جیڑا ہاتھ ہو دی شان دے لائق ہے، جیڑا ہاتھ اللہ دی شان دے لائق ہے اس ہاتھ دی بات ہو رہی۔ عزیزان من میرے حضور فرما دیں فَمَدَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتَفَيَّ، ہاتھ اللہ پاک دا میرے کندھیاں دے درمیان آیا ہے، فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ سَدَيَّ، حضور فرمانے فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ سَدَيَّ، مینوں اپنے سینے میں ٹھنڈ پہ گئی۔ بریلی والے فرما دیں جنہاں نو سمجھ نہ آوے انہاں تو معذرت ہے۔ اعلیٰ حضرت فرما دیں فَتَرْدَانِ ڈالی ہے باہیں گلے میں کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی، فتردان ڈالے ہے باہیں گلے میں کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی۔ علامہ سید محمود علوسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے اللہ نے رسول پاک نال 3 قسمہ دے کلام فرمائے۔ علامہ سید محمود علوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک کلام وہ نے جڑے اللہ دے نبی نے ساری مخلوق تے ظاہر فرمائے، ایک قسم دا کلام وہ ہے جڑا رسول اللہ نے صرف خاص تے ظاہر فرمایا ہے، اور ایک قسم دے کلمات نے جڑے یا اللہ جاندہ ہے تے یا اللہ دا محبوب جاندہ ہے۔ توجہ ہوگی جناب؟ میرے نبی پاک سرکار جدو اینا قریب ہوئے، اور جدو قریب ہوئی یہ گلہ بھی تے قریب ہی ہے، بولے نہیں یار پھر گلہ ہوں دیا نے۔ میرے نبی پاک سرکار نے کل کی تھی عرض کر دنے التحیات للہ، یہ نماز پتہ کیوں پڑھنے ہیں؟ کیونکہ یہ ادو گلہ ہوئی ہیں تے معراج دی راتی تے نماز آئی فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ توجہ ہو گئی؟ اللہ پاک کو فرما رہے ہیں السلام علیکہ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہ یہ فرمایا، اگو تریجی باری مڑ حضور فرمایا یا اللہ میرے تے سلام تے برکت بھیج رہے ہو، فرمایا السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین۔ السلام علینا میرے ربا میرے گناہگاراں تے میرے تے بھی وعلا عباد اللہ الصالحین تے میری امت دیاں گناہگاراں تے بھی تے نیکاں تے بھی ساریاں تے سلام ہوئے۔ اللہ فرمایا سونیا اج رات ایسی ہے تو جو آکھنا ہے اساں او ملدیا جانا ہے۔ کیا حق نے معبود سب غم بلاؤ تے
معاشر دا مختار نامہ لی جاؤ پیو سے نو جنت عطا کردہ جاسا جدے ول کرو گے اشارہ محمدی جدے ول کرو گے بھائی میرے اللہ فرمایا سونے جنت بھی تیری امت بھی تیری جنت دے مانے متا بھی تیری مال بھی تیرے سونے میری خدائی تیری مصطفی جی میں دلی لکھ دا جا سونے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى سونے پیار دی جاتے اللہ تعالیٰ فرمائے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا اتھے پیار ہو جائے اتھے میرا تیرا تے نہیں نہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا پیار اچھ کی ہوندہ ہے میرے عزیز پیارے میرے سجن پیارے انج کہہ لو آخری جملہ بول رہے ہیں خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے لے عرش والے فرش والے دیوانے سارے جدوں والعصر کہہ چھڑیا تے جھگڑا کی ریابہ کی جدوں والعصر کہہ چھڑیا تے جھگڑا کی ریابہ کی جو گزرے نے جو گزرنگے زمانے سارے تیرے کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے اللہ فرمائے سوڑیاں 50 نمازاں تیری امت فرض کر دیتا ہے حضور واپس آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کیتی بسوڑیاں 50 کوئی نہیں پڑھ دیا واپس جاؤ آپ جاندے رہے 5 گھٹ ہوندیاں رہیاں آخری واری اللہ فرمایا لائے سونے اور 5 رہ گئے تو ناڑی ارشاد فرمایا کہ 5 اساں چھڑیاں 45 اساں محبوبہ چھڑیاں نے فرض 50 ہی نہیں ہونی 45 اساں چھڑیاں نے جس 5 بھی پڑھیاں اجر اساں وہ 50 دے دیں اگر پڑھو گے 5 تو ثواب 50 دا ملے اللہ تعالیٰ میرے تے اور آپ تے راضی ہوئے نہیں ہونا میں کوئی نہیں پڑھتا نہیں ہونا میں کوئی نہیں پڑھتا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا یا مولا کریم اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھا صدقہ اس محفل پاک کو قبول فرما یا اللہ اپنے محبوب دا صدقہ جتنے بھائی موجود نے آئے نے انہوں نے ہاتھ اٹھائے نے سب دے اٹھے ہاتھ اسامہ صاحب انہوں نے بزرگ انہوں نے گھر والے جنہیں محفل کرائی انہوں نے اجر عظیم اور جزائے خیر نصیب بیماران نو صحت عطا کر بکھیاں نو رزق عطا کر تنگ دستاں دی تنگ دستی دور فرما جو ارادے سنگیاں اپنے دل وچ رکھے نے سب دے پورے فرما وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ صلی اللہ تعالی